اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 55 یعنی 55 سے ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب کریم نے کفار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے اور پیروی نہیں کرو گے اللہ کی آیات کی تو تمہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ اور کفار مکہ کو خاص طور پر کہا گیا کہ وہ نعمت یعنی دین ابراہیمی کی جو خدمت کا تمہیں اعزاز دیا گیا وہ تم سے چھین لی جائے گی، کیونکہ اللہ کسی قوم کی تب تک نعمت نہیں چھینتے جب تک وہ قوم اپنے آپ کو نااہل ثابت نہیں کرتی۔ اور جو لوگ نعمتیں ملنے کے بعد اللہ رب کریم کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کا انجام آل فرعون جیسا ہوگا اور ان سے پہلے کفار جیسا ہوگا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں انا بلا شک و شبہ شر بدترین ہے، شین رے رے شر، تو بدتر کو کہا جاتا ہے، برے کو کہا جاتا ہے۔ اردو میں تو شرارتی نوٹی کو کہتے ہیں، تو عربی میں نہیں کہتے، برے کو کہتے ہیں۔ اور شریر وہ ہوتا ہے جو فساد بھرپا کرے، ٹھیک ہے۔ شر برائی اور برے دونوں کے معنوں میں آتا ہے، تو شر سے شریر ہوتا ہے۔ عربی کے معنی اور ہیں، اردو کے معنی اور ہیں، لہٰذا پڑھتے ہوئے جن میں ہم بالکل اپوزٹ معنی رکھتے ہیں نا، جیسے ذلیل کا لفظ ہے اور عزیز کا لفظ ہے، اردو میں اور ہیں ان کے معنی، عربی میں اور ہیں، تو ان کو یاد رکھنا ہے۔ غلیظ بھی ایسے ہی ہے بالکل۔ اور اب آپ نے ایک اور لفظ پڑھا شر، اور اس سے شریر، شرر وغیرہ، تو اردو میں اور ہے اور عربی میں اور ہے۔ آپ کو پتہ ہے عبدالحلیم جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے تخلص شرر رکھا، تو عربی میں تو اس کے بہت برے معنی نکلیں گے، مگر وہ اردو میں رکھا نا، عربی میں نہیں رکھا۔ تو جہاں بہت زیادہ فرق آ گیا وہاں پر ہم جب عربی ٹیکسٹ پڑھیں گے تو عربی معنی ملحوظ رکھیں گے، اور جب اردو ترجمہ پڑھیں گے تو اردو معنی ملحوظ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اردو میں کسی کو شرارتی کہنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن عربی میں کسی کو شریر کہیں گے تو یہ پھر اس کو ہم برا کہہ رہے ہیں، ٹھیک۔ تو ان معنوں کو ذہن میں رکھنا۔ شرہ شین رے رے اس کی روٹ ہوتی ہے برا، بدتر۔ ادوا آبی دابا کی جمع ہے، اور یہ جمع جو ہے نا جمع مکسر ہے، ٹوٹی ہوئی جمع ہے۔ ایک جمع سالم ہوتی ہے، وہ اس شکل میں آتی ہے جو اصل شکل ہوتی ہے۔ دا ابتن ہوتا ہے تو مونس لفظ بنتا ہے نا، آخر میں گولتے آتا ہے۔ تو جو مونس حروف ہیں ان کی عام طور پر جمع، چاہے وہ ویسے بولنے میں مونس ہو یا نہ ہو، لکھنے میں جو مونس آتے ہیں تو ان کی جو جمع آتی ہے وہ کھڑی الف اور تے کے ساتھ آتی ہے، جیسے مسلماتن سے مسلماتن اور طالباتن سے طالباتن۔ لیکن دا ابتن سے دوا اب یہ جمعی ہے۔ ایسی جمع جو سٹینڈرڈ شکل کے علاوہ بن کر آئے اسے جمع مکسر کہتے ہیں، کسر سے، کاف سین رے سے، ٹوٹی ہوئی جمع۔ اور جو اصل شکل کے عین مطابق آتی ہے جیسے الف اور پوری تے کے ساتھ، جیسے طالباتن ہے، مومناتن ہے، تو اسے جمع سالم کہتے ہیں، کہ پورے حروف کو اپنے اندر سالم رکھتی ہے نا، مسلماتن اور مسلماتن، طالباتن اور طالباتن۔ اب جب طالباتن بنا، مؤمناتن بنا، تو جو واحد ہے وہ پورا کا پورا بیچ میں آ گیا نا، سالم آ گیا بیچ میں ایز اٹ از۔ لیکن جب میں مکسر میں اصل لفظ ٹوٹ جاتا ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ پورا کا پورا بیچ میں آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے قاعدے ہوتے ہیں، اوزان ہوتے ہیں، وزن یاد کر لیے جاتے ہیں کہ جو اس وزن پر پورا آئے گا وہ جمع مکسر کی ایک شکل ہوگی۔ تو اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں زیادہ تر جمع جو ہے وہ سالم استعمال ہوئی ہے۔ کہیں کچھ حروف ہیں، الفاظ ہیں سوری، جن کی جمع جب بنتی ہے تو وہ مکسر بنتی ہے، وہ آپ یاد کر لیں۔ ہاں اگر عربی گرامر سیکھنے کا شوق ہوگا تو پھر آپ اوزان یاد کر لیجیے گا، ٹھیک۔ تو دا ابتن اس کا واحد ہے، دال بے بے اس کی روٹ ہے، دب، اور دواب اس کی جمع ہے۔ جانور، کون سے جانور؟ رینگنے والے جانور، ٹھیک ہے، زمین پر رینگنے والے جانور۔ ریپٹائلز کے لیے بنیادی طور پر آتا ہے، پھر عموماً جانوروں کے لیے آ جاتا ہے۔ لیکن اب دیکھیں جانوروں میں بھی جیسے جیسے لیول بڑھتے ہیں نا، عقل کا لیول بھی بڑھتا ہے، زندگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ جیسے
جو ریپٹائلز ہیں، سانپ وغیرہ ہیں، زمین پر رینگتے ہیں اور بالکل ہی کونوں خدروں میں زندگی بسر کرتے ہیں. تو ان سے بہتر پھر آپ دیکھیں کتے بلیاں ہیں، چلتے ہیں اور ذرا بہتر زندگی گزارتے ہیں، تھڑوں شڑوں کے نیچے رہتے ہیں. اس سے بہتر زندگی انعام یعنی مویشیوں کی ہے. نہ صرف یہ کہ وہ معزز طریقے سے چلتے پھرتے ہیں، بلکہ ہم انہیں اچھے طریقے سے رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہے. ہم ان کے آرام کا خیال رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. سم ٹائمز بیمار ہو جائے کسی کا جانور وغیرہ تو کتنا خیال کرتا ہے، دوائی کھلاتا ہے. پھر اس کے علاوہ بھی نہلانا دھلانا صاف رکھنا سب کچھ کرتے ہیں ہم ان کے لیے، کیونکہ وہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں اور ان کی عقل کا لیول زیادہ بہتر ہے. پھر آپ دیکھیں گھوڑوں وغیرہ کا، اونٹوں کا ان سے بہتر ہے. تو کافی جانوروں میں پھر فرق آتا جاتا ہے. تو سب سے کم انٹلیکچوئل لیول جو ہے نا وہ ریپٹائلز کا ہے. اب دیکھیے جو مویشی ہیں وہ اپنے مالک سے اٹیچڈ ہو جاتے ہیں، اسے پہچانتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں. گھوڑا کتنا سمجھدار ہوتا ہے، ہاتھی بڑا سمجھدار جانور ہے. تو ہر جانور جیسے جیسے صرف سائز ہی نہیں بڑھتا، ان کا دماغ بھی بڑھتا ہے، دماغ کا سائز، اور دماغ میں پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے. تو ان میں پہچان بھی ہوتی ہے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ جانور اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، باقاعدہ پہچانتے ہیں، اس کی خوشبو سے پہچانتے ہیں، اس کی آواز پہچانتے ہیں، اس کا سگنل پہچانتے ہیں. ایون کتے جو اصل کتے ہوتے ہیں جو ان کو استعمال کیا جاتا ہے فوج میں یا اینٹی کرپشن وغیرہ میں، تو اتنے اچھے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے ماسٹر کی آواز کی سیٹی کو پہچانتے ہیں. اور جیسے وہ سیٹی بجاتا ہے، پھر سیٹیوں کی بھی وہ 3-4 وہ ٹائپس رکھتے ہیں کہ بھئی بھاگنے کے لیے، روکنے کے لیے، پکڑنے کے لیے. تو وہ جیسا سگنل دیتا ہے وہ ویسا ہی کرتے ہیں، کبھی غلطی نہیں کرتے. نیور نیور ایور. اتنا اللہ نے ان کو دماغ دیا. پھر کتوں میں بھی نسلیں ہیں. تو کچھ کتوں کی قسمیں جو ہے وہ بہت عقل مند ہوتی ہیں. انہی میں سے یہ جو ہے نا یہ لیے جاتے ہیں، سنیفر ڈاگ لیے جاتے ہیں، سونگھنے والے. بہت ان کی سونگھنے کی حس تیز ہوتی ہے. اور واچ ڈاگ جو ہیں، اس کے علاوہ جو یہ ہوتے ہیں یعنی پکڑنے والے کتے، چیز ڈاگز وغیرہ، تو یہ خاص نسلیں ہوتی ہیں جن میں اللہ نے بہت زیادہ عقل رکھی ہے. ہسکیز میں بہت عقل ہوتی ہے. ہسکیز آپ ایک طرح برفانی کتے کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے بڑے عقل مند ہوتے ہیں، بہت سمجھدار ہوتے ہیں. یہاں تک کہ یہ ٹیم بنا کر کام کرتے ہیں، اکیلے کام نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ برف میں ہم لوگ اکیلے نہیں جی سکتے. تو آپ دیکھیے کہ سب سے کم ترین عقل یہ کس میں پائی جاتی ہے؟ ریپٹائلز میں. یہ جو ہے نا جھنڈ بنا کر نہیں رہ پاتے نارملی، ان میں 1-2 ہی ہیں جو رہتے ہیں، جیسے چونٹی رہتی ہے، اور ان کی بھی اپنی ایک زندگی ہے، مگر یہ اس دائرے کے اندر رہتے ہیں. پھر ان کی افادیت سب سے کم ہے ہماری زندگیوں میں. کوئی بھی ریپٹائلز کو پسند نہیں کرتا ہے نا، نارملی کوئی نہیں پسند کرتا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ چونٹیاں وغیرہ ہمارے گھروں کا کافی کام بھی سر انجام دیتی ہیں، گھروں کو صاف کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم پسند نہیں کرتے. نظر آئے تو کیا کرتے ہیں؟ کوپیکس ڈال دیتے ہیں کیونکہ پریشانی آتی ہے ان کی وجہ سے. تو ان کی ہماری زندگی میں اہمیت تو ہے، اللہ نے ہر چیز مقصد کے تحت بنائی ہے، لیکن ہم ان کی اہمیت اور خدمت کے باوجود انہیں پسند نہیں کرتے، ویلیو نہیں کرتے. تو یہ اتنی گھٹیا لیول کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے فطرت کے تحت. ان کے لیے تو اللہ نے سسٹم رکھا ہے، ہمیں گھٹیا لگتی ہے، ان کے لیے تو گھٹیا نہیں، اللہ نے بنایا انہیں اسی کام کے لیے ہے کہ ہم لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں. اور کسی کو حقیر کہنا ہو تو ہم کہتے ہیں کیڑوں مکوڑوں کی زندگی بسر کر، ایسے کہتے ہیں نا. تو انسان جسے اللہ نے عقل دیا، کوئی جانور آپ نے دیکھا کوئی ریس ایسی، سانپ ہوں یا چونٹیاں ہوں یا یہ جو ہیں لال بیگ کاکروچ ہوں، انہوں نے اپنی زندگی بہتر کی ہو کہ چلو اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ پائپ لائن میں نہیں رہتے، ہم باغ میں رہ لیتے ہیں. باغوں میں بھی تو بل بن سکتے ہیں، مگر یہ نہیں رہتے کیونکہ ان میں ارتقاء کی صلاحیت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے رکھی نہیں ہے، کیونکہ جس کام کے لیے ہیں یہ وہی کر رہے ہیں، اس میں ان کی کمی نہیں ہے. اللہ نے تو انہیں بنایا ہی اس مقصد کے لیے ہے، مگر انسان میں ارتقاء کی صلاحیت ہے. اب یہی تو فرق ہے، انسان میں ارتقاء کی صلاحیت ہے. تو یہ ارتقاء صرف مالی نہیں ہے، عقلی بھی ہے. ایک زمانے میں آپ پرائمری کے اسٹوڈنٹ تھے، آپ مانتے تھے کتا آ جائے گا اور آپ ڈر جاتے تھے، ڈرایا جاتا تھا نا بچپن میں، یہ کھا لو، نہیں کھانا، اچھا نہیں کھاؤ گے تو ڈوگی آ جائے گا. لیکن بڑے ہوئے تو آپ کو پتہ چلا ڈوگی کیا بگاڑ لے گا، ہے نا ایسے. اسی طرح کبھی آپ کو بہو سے بھی ڈرایا گیا ہوگا، بات نہیں مانو گی تو بھوت آ جائے گا، سو جاؤ ورنہ بہو آ جائے گا. بڑا ہو کے پتہ چلا بھی کوئی بہو شو نہیں ہوتا. اب آپ نہیں ڈرتے، کسی وقت انسان ڈر جاتا ہے، وہ تو انسان کی فطرت ہے، لیکن آپ اس طرح نہیں ڈر سکتے کہ کوئی کہ کھانا کھا لو، نہیں کھاؤ گے تو بہو آ جائے گا. انسان ارتقاء
کو پسند کرتا ہے، انسان کی فطرت ارتقا پذیر ہے. انسان ہر دن کے ساتھ کچھ نیا سیکھتا ہے. اگر آپ غور کریں تو آپ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، اور وہ آپ کو پہلے سے بہتر بناتا ہے. تو یہ سیکھنا سکھانا، عقل کا بڑھنا صرف دنیا کے معاملات میں نہیں ہے، دین کے معاملات میں بھی. اب ٹھیک ہے، کفار مکہ کو اس سے پہلے وحی سے سابقہ نہیں پڑا تھا. ہزاروں سال سے وہ لوگ ایسے ہی رہتے چلے آ رہے تھے، اور سینکڑوں سال سے ان لوگوں نے بت پرستی ہی کی تھی. لیکن ایک فطری عقل تو تھی ان کے پاس، اور جب بہتر اصول ان کے سامنے رکھا گیا جس کو ان کی عقل سمجھ سکتی تھی، وہ اس کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوئے. تو پھر یہ انسانی فطرت کی منافی بات ہے نا. اور یہ ہے جانوروں کا لیول، یعنی رینگنے والے کیڑوں کا. کیونکہ آپ جو مویشی بھی ہیں نا، ان کو بھی بہتر زندگی کی طرف لائے نا، وہ قبول کر لیتے ہیں. یعنی کہ جیسے آپ دیکھیں کہ گھوڑے جو ہیں وہ گندے مندے جنگل میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے بچے پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں تو کتنے اعلیٰ گھوڑے بن جاتے ہیں، اور وہ اسی طرح صاف ستھرے اور اپنی جگہ کو صاف رکھنے والے بن جاتے ہیں. اسی طرح کتے کو ٹرینڈ کرتے ہیں. وہ ایک ویڈیو پچھلے دنوں تھا، آپ لوگوں نے بھی غالباً دیکھا ہوگا، فیس بک سے کسی نے مجھے بھیجا تھا کہ کوئی ویسٹرن بچی تھی، لڑکی تھی ینگ سی، تو اس کا کتا تھا، تو وہ کام پہ چلی جاتی تھی تو وہ پیچھے سے ساری اس ان کے گندے کپڑوں کی باسکٹ میں پھینک، اس نے باسکٹ چھوٹی رکھی ہوئی تھی تو اس میں پھینک دیا، اور ادھر ادھر سے کچرا اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا، اخبار لا کے جگہ پہ رکھ دیا، دودھ کی بوتل اٹھا کے لا کے ٹیبل پہ رکھ دی، اور اس طرح کے وہ سارے کام اس طرح کے کر دیتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ کتے میں بھی عقل ہے، وہ سیکھ سکتا ہے. اب کتا فطری طور پر ایسا نہیں ہوتا، اس کو سکھایا اگر اس نے سیکھ لیا. تو مویشیوں میں بھی یہ قوت ہوتی ہے. لیکن آپ کاکروچ کو کبھی نہیں سکھا سکتے، آپ چیونٹی کو اس کی آپ عادت اور فطرت کے خلاف نہیں سکھا سکتے، آپ سانپ کو نہیں سکھا سکتے، وہ ٹرینڈ نہیں کیے جا سکتے. ٹھیک ہے، تو یہی اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ عقل اور سمجھ بوجھ کے اعتبار سے ان جانوروں سے جو ریپٹائلز ہیں، رینگنے والے ہیں، بدتر ہیں. کیوں بدتر ہیں؟ ان کو تو بنایا ہی ایسے گیا، وہ تو مینوفیکچر اسی کام کے لیے کیے گئے، انسان نہیں کیا گیا. تو ایک میں تو عقل ہے ہی نہیں اس درجہ کی، لہٰذا وہ تو اپنے روٹین لائف کو گزارے چلے جا رہا ہے اور کوئی تبدیلی قبول کرنے پر تیار نہیں ہے. جب انسان غاروں میں رہتا تھا، کبھی بھی نہیں رہتا تھا، لیکن ہم اس کہانی کو مان لے کے غاروں میں رہتا تھا تو تب بھی کاکروچ گندگی میں رہتے تھے. اور آج انسان چاند پر پہنچ گیا تو کاکروچوں کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ آج بھی گندگی میں رہتے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اسی لیے مینوفیکچر کیے گئے ہیں. لیکن انسان تبدیلی قبول کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتا ہے. جب دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی ہندوستان میں، تب بھی بت پوجے جا رہے تھے. اور آج جب دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ شرک کیا ہے، وہ آج بھی اندھا دھند بت پوج رہے ہیں. حالانکہ وہ سائنس میں ہم سے آگے ہیں، پاکستان سے بھارت سائنسی تعلیم میں آگے ہے نا، لیکن اس کے باوجود وہ اتنی موٹی سی بات کیوں نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے، یہ ہے ریپٹائل سے بھی بدتر ہونا، کیونکہ عقل رکھتے ہوئے ریپٹائلز کی طرح ایک سیٹ پیٹرن کو فالو کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، اور یہی بات اللہ رب کریم بار 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 دہراتے ہیں. بقرہ میں بھی اللہ کہتے ہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا ہے، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علی آبائنا، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے رہے ہیں، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. دیکھیے، مہر لگانے کا فیصلہ جو ہے نا فائنلی وہ کس کے بارے میں ہوتا ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ بدل جائیں. تو مہر اس گروہ کے دل پر لگائی جاتی ہے یا ان افراد کے دل پر لگائی جاتی ہے جن کے بارے میں اللہ جان لیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ہدایت قبول نہیں کریں گے. تو ہم آج دنیا میں بیٹھ کر کسی کے متعلق رائے نہیں دے سکتے، نہ گروہ کے متعلق نہ فرد کے متعلق. یہ تو اگر خدا نخواستہ کوئی ہدایت کے بغیر مر جائے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ایسا بندہ تھا جسے اللہ نے مہر لگا دی تھی جس کے دل پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا، ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، لہٰذا ہمیں سب پر کوشش کرنی چاہیے. اچھا، شدت دوابی کی ٹرم کلیئر ہوئی آپ کو؟ اب کون ہے شدت دوابی؟ انا شدت دوابی، بدترین ہے جانوروں سے بھی زیادہ، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین، وہ لوگ جو کفروا، کفر کرتے ہیں. بے شک اللہ کے نزدیک جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کیوں؟ عقل کا استعمال نہیں کرتے. کیونکہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جس کو سمجھنے کے لیے جی ایک خاص لیول کی ڈگری ہوگی تو مجھے بات سمجھ آئے گی. بہت سادہ سی بات ہے، بہت بنیادی بات ہے. یعنی آپ نے سورہ آراف میں پڑھا اور اس سے پہلے سورہ انعام میں بھی پڑھا.
سورہ انعام میں اللہ نے کہا جن کو تم پکارتے ہو، جن جن شخصیتوں کو تم پکارتے ہو، وہ سب پیدا کی گئی اور مر گئی۔ کیا انہوں نے کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ کہ میری پیدا کی ہوئی مخلوقات اور ان کی پیدا کی ہوئی مخلوقات میں تمہیں فرق نہیں سمجھ آتا اور تم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کون اصل خالق ہے؟ تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر تم ایسوں کو کیوں پکارتے ہو جو پیدا ہوئے، پیدا کیے گئے اور مر گئے؟ کتنی بڑی اللہ نے وضاحت دی ہے نا، کہ اللہ وہ ہے جو سب کا خالق ہے، وہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور ہندو چونکہ ہمارے قریب ترین ہے تو اسی لیے میں ان کی مثال دے رہی ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جو ہندو ہیں، ہندو تو ویسے علاقے کا نام ہے، اس کی وجہ سے ہندو کہلاتے ہیں ہندوستان کی نسبت سے۔ اصل میں وید مت کے ماننے والے جو یہ لوگ ہیں، ویدک دھرم کے فالوورز ہیں، یہ بخوبی جانتے ہیں، اور ان کی آپ قصے پڑھ کر دیکھ لیں کہ جتنے بھی ان کی شخصیات ہیں، وہ رام ہیں، وہ کرشن ہیں، وہ شیو ہیں، یا وہ کالی دیوی ہیں، یا جو بھی ہیں، کہ ان سب کی پیدائش اور موت کو ہی تسلیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، وہ دنیا میں پیدا ہوئے، ان کی شادیاں ہوئیں، ان کے بچے ہوئے، ان کی محبتیں ہوئیں، شادیوں کے علاوہ اکثر کئی محبتوں کے قصے بھی انہوں نے بنا رکھے ہیں، تو محبتیں ہوئیں، اور بیویاں ناراض بھی ہوئیں۔ جیسے شیو کی جب پتہ چلا افیئر کا تو کالی دیوی جو ان کی بیوی تھی وہ بہت غضبناک ہو گئی، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح یعنی وہی سارے مسائل جو کسی انسانی زندگی کے ہو سکتے ہیں وہ ہمیں ان سب شخصیات کی زندگیوں میں دکھائی دیتے ہیں، سب کی شخصیات کی زندگی میں۔ جیسے کرشن ان کے بڑے ایک اہم نام ہے ان کا، تو کرشن کی بیوی تھیں رکمنی، اور ان کی جو ہے محبوبہ تھیں رادھا۔ ٹھیک ہے، تو ان کی جیسے وہ سارے مسائل زندگی کے جو ہوتے ہیں، اور پھر پیدائش، اولادیں، موت، زندگی کے مسائل، امیری غریبی، وہ سب کچھ ان کی زندگیوں میں ہمیں ملتا ہے جو کسی بھی عام انسان کی زندگی میں ملتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کا یہ ماننا آ جاتا ہے کہ جی ان کی نیکی کے بنا پر اللہ نے یعنی رب الارباب نے، ویشنو نے ان کو وہ مقامات دے دیے کہ کسی کو کسی چیز کا اختیار دے دیا، کسی کو کسی چیز کا اختیار دے دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ باتیں جہالت کے زمانے میں گھڑی گئیں، قصے بنائے گئے، لوگوں کو بیوقوف بنا لیا گیا، مان لیا۔ لیکن آج جب انسان اس قدر عقل مند ہے، پڑھ چکا ہے، سمجھ چکا ہے، جانتا ہے سب کچھ، تو پھر بھی وہی رویہ اختیار کیے رکھے۔ کیوں؟ صرف ایک وجہ سے، ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی ریزن نہیں ہے کسی بھی بندے کے پاس ایسی کسی بات کو فالو کرنے کی۔ مسلمان بھی تو یہی سوچتا ہے ہمارے بڑے اس طرح کے کر رہے ہیں تو یہ بھی انہی میں شامل۔ جو بھی دین کو دیکھیں جی، نام سے کوئی کسی دعوے کو سچ ثابت نہیں کر سکتا، دعویٰ عمل سے ثابت ہوتا۔ کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی کہلائے، وہ میں ہوں یا آپ ہوں، اگر ہم اپنے عمل سے مومن نہیں ہے، موحد نہیں ہے تو نہیں۔ ٹھیک ہے، اصل ٹیکسٹ امتحان اصل آتا ہی وہاں پر ہے۔ آپ نے سورہ انفال پڑھی ہے، شروع کی ہے، سورہ انفال کی 5 سے 6 5ویں 6ٹھی آیتیں کیا ہے، کیا بتاتی؟ بلکہ 5ویں 6ٹھی نہیں، تیسری آیت سے دوسری تیسری چوتھی کیا بتاتی؟ ہاں جی، الذین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ کیا مطلب ہے؟ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور جب آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو ایمان بڑھنا کیا ہے؟ میں کوئی کام کر رہی ہوں، کوئی بھی کام دین کا، فرض کریں میں نماز پڑھ رہی ہوں اور اس میں کوئی غلطی ہے، آپ مجھے آ کر کہتی ہیں کہ آپ کی نماز یہاں سے غلط ہے، میں ایک سجدہ کر رہی ہوں، لیٹ سپوز آپ کہتی ہیں نماز میں 2 سجدے ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں اچھا ثابت کرو، آپ مجھے دلیل دے دیتی ہیں، یعنی حدیث کی کتاب سامنے رکھ دیتی ہیں، میں اگر اس کو مان لیتی ہوں تو پھر تو میرا ایمان بڑھا اور میں مومن ہوں۔ اور اگر میں کہتی ہوں ہاں ٹھیک ہے لیکن میرے خاندان میں تو میری اماں بھی ایسے پڑھتی تھی، میرے بابا بھی ایسے پڑھتے تھے، میرے دادا بھی، دادی بھی، تو میں تو نہیں مان سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اللہ کی آیت کو سامنے دیکھ کر بھی بڑا نہیں۔ طلاق کا معاملہ ہے، فرض کریں اللہ نہ کرے میری کسی بچی کے ساتھ مسئلہ ہوا، طلاق کی رجعی ہو گئی، اس کو میں اس کو گھر لے آئی،
آپ آتی ہیں، آپ مجھے بتاتی ہیں کہ نہیں، عدت تو ہر حال میں شوہر کے گھر میں ہوگی. اب اگر میں اپنی ناک نیچے کر کے اللہ کے حکم کو مان لیتی ہوں، یعنی میں دلیل مانگتی ہوں، بتاؤ آپ سورہ بقرہ کی آیت سامنے رکھ دیتی، تو میں اس بات کو مان کر اللہ کی آیت کا حکم سن کر چھوڑ آتی ہوں اپنی بیٹی کو واپس، پھر تو میں مومنہ ہوں. اور اگر میں کہتی ہوں ہاں ٹھیک ہے قرآن کی آیت ہے لیکن اس نے ہمیں اتنا ذلیل کیا، میں تو نہیں اپنی بیٹی چھوڑ کر آؤں گی، تو پھر میرے ایمان کا کوئی لیول نہیں ہے. میں لاکھ ساری دنیا میں ڈھنڈورے پٹوا لوں، ڈھنڈورچی رکھ لوں جو پیٹ پیٹ کر کہے، میری بیٹی کی عدت طلاق رجعی کی ختم ہو گئی ہے، اور اس کا شوہر اور وہ دوبارہ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں طلاق رجعی کی، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور اس کی دلیل میں سورہ بقرہ کی آیت سامنے رکھ لی جاتی ہے اور احادیث سامنے رکھ لی جاتی ہے اور مجھے دی جاتی ہیں، اور میں اس کو مان لیتی ہوں اور شادی کروا دیتی ہوں، یعنی بیچ میں رکاوٹ نہیں بنتی، تو پھر تو میں مومنہ ہوں. اور اگر میں کہتی ہوں کہ ہوئے گا قرآن دا حکم ہے تے ہوندا رہے، جے تو بیاہ کیتا تے میں میرے لیے تو مر گئی، تو اس کا مطلب ہے میرے ایمان کا کوئی لیول نہیں. تو ایمان دعوے کا نام نہیں ہے، جیسے آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن اوس سے کہا تھا نا، ہر دعوے کا ایک ثبوت ہوتا ہے، آپ کے دعوے کا ثبوت کیا ہے؟ انہوں نے تو دے دیا تھا. ہمارے دعوے کا ثبوت یہی ہے جو اب آپ نے انفال کی آغاز کی آیتوں میں پڑھا، اور اللہ نے اس سے پہلے کہ غنیمت کیا حکام دیتے اور جنگ کیا حکام دیتے، مومنوں کی یہ صفات گنوا دی. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی وہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں غلط اور انہیں اللہ یاد دلایا جاتا ہے، وہ فوراً باز آ جاتے ہیں، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. اور جب وہ کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں غلط یا کچھ بھی، اور انہیں اللہ کا حکم سنا دیا جاتا ہے، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں، وہ بالکل نہیں ہچکچاتے. جیسے صحابہ کے سامنے شراب کا حکم آیا تھا، حرمت کا، یا یہی طلاق ہی کے معاملے میں، طلاق رجعی کے معاملے میں سورہ بقرہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خالد جو ہے وہ ایک صحابی تھے، تو انہوں نے اپنی بہن کی شادی ایک انصاری آدمی سے کی تھی، تو اس نے طلاق دے دی انہوں نے رجعی، پھر عدت ختم ہو گئی، وہ اپنے بھائی کے گھر آ گئی. تو بعد میں وہ آئے تو انہوں نے کہا میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ کی بہن سے. تو خالد کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا کہ میں نے تجھے اتنی عزت دی، تجھے اپنی بہن بیاہی تیرے نکاح میں دی، اور تو نے اس کی یہ عزت کی، یہ قدر کی، میں اب اپنی بہن کی کبھی تجھ سے شادی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم. تو کہتے ہیں وہ چلے گئے، تو پھر یہ آیت اتری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر سنائی. تو یہ آیت وہ کہا کرتے تھے میرے حق میں، ان کے میرے معاملے کے متعلق. تو پھر انہوں نے خاموشی سے اپنی بہن کی شادی اس بندے سے کر دی. یہ ہے زادتہم ایمان. تو اگر یہ کیفیت نہیں پائی جاتی تو پھر چاہے میں اپنے نام کے ساتھ سید لگا دوں، چاہے میں اپنے سید نام کے ساتھ حاجن لگوا دوں، چاہے میں اپنے نام کے ساتھ پیر طریقت، شیخ، راہبر شریعت وغیرہ وغیرہ جو چاہے لگا لوں، ٹائٹل لگانے میں کیا جاتا ہے، جو چاہے لگا لو، مفتی بن جاؤ، جو بھی بن جاؤ. قیامت کے دن فیصلہ عمل اور طریقہ کار پہ ہونا ہے، یہ آئی ڈی کارڈ پر اور ڈگریوں پر نہیں ہونا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں بنیادی طور پر بات کفار کی جا رہی ہے، یہاں موضوع کفار مکہ کا چل رہا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو بھی بندہ اللہ کے دین کو ترک کرے، خواہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، خواہ عیسائی کہے، خواہ یہودی کہے، جب وہ اللہ کے دین کو ترک کر کے اپنے طریقے کو ترجیح دیتا ہے اور اسی پر چلنا پسند کرتا ہے اور دین کو رد کرتا چلا جاتا ہے، تو بہرحال وہ جانوروں سے بدتر ہے. ہاں جی، کیونکہ دیکھیں نا کفر کیا ہوتا ہے؟ انکار ہے. انکار کی کوئی بھی شکل ہو، مومن کرے چاہے مسلمان کرے چاہے کافر کرے، وہ انکار بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ کفر کے 3 شکلیں ہیں جو ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، کہ ایک تو سرے سے یہی مت ماننا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، تو ایسا بہت کم ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کو تو ماننا، لیکن یہ نہ ماننا کہ اللہ نے کوئی دین بھیجا ہے، یعنی کہ اسلام نہ لانا. ٹھیک ہے، نہیں. اس کے بعد پھر یہ جو اللہ کی نہ ماننا وہ اسلام کے بعد آتا ہے، کہ اسلام قبول کر لینا اور پھر یہ کہنا، یعنی کہ 2 شکلیں آؤٹ آف اسلام ہے. ایک تو یہ کہ سرے سے اللہ کے وجود کو ہی نہ ماننا، ایتھیسٹ ہونا، یہ بہت کم ہے. اس کے بعد پھر دوسری شکل جو دنیا میں ایک بڑے پیمانے پر پائی جاتی ہے کہ اللہ کو ماننا مگر اسلام قبول نہ کرنا. تو یہاں بنیادی طور پر ان کافروں کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر کفر 2 وہ ہیں جو اسلام کے اندر آ جاتے ہیں. ایک اللہ کو ماننا، مسلمان بھی ہو جانا، یعنی مسلمان جیسے ہم ہیں پیدائشی، لیکن یہ کہنا کہ نہیں جی 1400 سال پرانا قانون اب نہیں چل سکتا. دنیا کو الگ رکھنا، اسلام کو الگ رکھنا. ہاں جی، دنیا الگ اسلام الگ، اور ویسے بھی یہ دنیا میں نہیں چل سکتا، اب دنیا بدل گئی ہے. یہ بھی کفر ہے. اور تیسری یعنی کہ چوتھی شکل جو ہے
اسلام کے اندر دوسری وہ یہ ہے کہ اللہ کا جی بڑا ہم احترام کرتے ہیں، بڑی محبت ہے اللہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، لیکن آج لوگ عمل نہیں کرتے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب حالات صحیح ہوں گے تو ہم بھی عمل کریں گے. اور یہ بہانے ڈال ڈال کر انکار کرنا یہ بھی کفر ہی ہے، صرف یہ شوگر کوٹیڈ ہے. ٹھیک ہے، تو ان سب پر ہی پکڑ ہوگی. اب کس کو اللہ سزا دیں، کس کو معاف کریں، یہ اللہ کا معاملہ، یہ بحث ہمارے لیے بیکار ہے. البتہ یہ سارے گروہ جو ہیں وہ اسی ٹائٹل کے مستحق ہیں. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بے شک وہ لوگ اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا. فہم لا یؤمنون، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے یا وہ پھر ایمان نہیں لائیں گے. یعنی وہ ایمان کیوں نہیں لائے یا کیوں نہیں لائیں گے؟ کیونکہ وہ جانوروں سے بدتر ہے. جیسے جانوروں میں، ریپٹائلز میں ارتقاء کی صلاحیت نہیں ہوتی، انہوں نے بھی اپنی عقلوں کو بند کر دیا ہے، ان میں ارتقاء کی صلاحیت نہیں ہے. کیونکہ ارتقاء وہی پائے گا نا جو قبول کرے گا، جو قبول ہی نہیں کرے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے اس قدر نکمے ہوتے ہیں کہ وہ سیکھتے ہی نہیں ہیں. آپ کتنی بھی کوشش کر لیں اور ان کو کوئی ذہنی مسئلہ نہیں ہوتا. انتہائی شریر، اردو والے شریر ہوتے ہیں اور جو ہے وہ چالاک ہوتے ہیں، شرارتوں میں بڑا دماغ استعمال کرتے ہیں، لیکن پڑھائی میں آپ مر جاتے ہیں ٹیچر یا ماں باپ اور وہ ایک لفظ نہیں پڑھتے. ہوتے ہیں نا ایسے بچے، ہوتے کم ہیں لیکن ہوتے ہیں. تو جان بوجھ کر نہیں پڑھتے، پھر آپ تنگ آ کر کیا کرتے ہیں، کام پہ ڈال دیتے ہیں کہ دفعہ کرو اس سے نہیں پڑھنا. ایک لیول آتا ہے نا، ماں باپ بھی مایوس ہو جاتے ہیں، کام پہ ڈال دیتے ہیں. ایسے بچے کو آپ نہیں سکھا سکتے. آپ سلو لرنر کو سکھا سکتے ہیں، جس کو آہستہ آہستہ آتا ہے، آپ اس کو ایک ایک دو دو پیج کر کے کرا لیں گے. لیکن جو سیکھتا ہی نہیں ہے، ریڈی نہیں ہے سیکھنے کے لیے، اس کے لیے کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے نا، وہ جب آ جاتا ہے پھر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح ایک بندہ سیکھنا چاہتا ہے، سیکھنے کے لیے تیار ہے، وہ بات سنتا ہے، قبول کرتا ہے، بحث کرتا ہے، کوئی حرج نہیں، جتنی چاہے بحث کرے. اس کے دل کو اطمینان قلب ہونے میں فرض کریں کہ 10 سال لگ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوشش کر رہا ہے نا، کرنے دے. ایگنوسٹک ہے، وہ تحقیق کر رہا ہے، کرنے دے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بندہ کوئی بات سننے کو ہی تیار نہیں ہے، اس سے اپنے کان بند کر رکھے ہیں، تو پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ رب کریم کہتے ہیں نا کہ کافروں کی مثال اس بندے کی جیسی ہے، لا یسمع الا دعاء و ندا، جسے چیخو پکار کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دیتا. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، اندھے بہرے گونگے ہیں، یہ کبھی عقل کا استعمال کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ عقل کے تقاضے ہی نہیں پورے کرتے. یہی بات یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ عقل کے اعتبار سے، لیول کے اعتبار سے، سیکھنے کے اعتبار سے یہ ریپٹائل سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. لہٰذا یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ایمان کا انحصار عقل پر ہے. آپ عقل کا استعمال کرتے ہیں تو آپ رب کو مانتے ہیں. الذین، وہ لوگ، احدتا، تو نے عہد لیا، آئین ہے دال روٹ ہے نا اس کی، احدتا تو نے عہد لیا، منہم ان سے، ثم پھر ینقضون، وہ توڑ دیتے ہیں، نون کاف زواد، نقض توڑنا، احدہم اپنے عہد کو، فی کل مرۃ ہر مرتبہ، وہم لا یتقون اور وہ نہیں ڈرتے. اور خاص طور پر ان میں بدترین افراد میں بھی خاص طور پر بدترین افراد وہ ہیں جن سے آپ جب بھی عہد کرتے ہیں وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور عہد کی توڑ دینے سے، عہد کی خلاف ورزی سے ڈرتے نہیں ہیں. یعنی ویسے تو سارے ہی کافر اس میں شامل ہیں مگر ان میں بدترین کافر اہل کتاب ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ 2 کافروں سے تھا نا، ایک کفار مکہ اور ایک یہود. تو اللہ نے خاص طور پر یہود کو بیان کیا اور نام لے کر نہیں بیان کیا، صفت سے بیان کیا. کیا صفت بیان کی؟ عہد کے خلاف ورزی. دیکھ لیں پھر کتنی بڑی بات ہے نا. بقرہ میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِذَا كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. جب بھی تم ان سے کوئی عہد کرتے ہو ان کا کوئی ایک گروہ اس عہد کو توڑ دیتا ہے، اس لیے کہ ان کی اکثریت ایمان ہی نہیں لاتی. تو اللہ نے کہا کہ سارے کافر اللہ کے نزدیک ریپٹائل سے، رینگنے والے کیڑوں سے بدتر ہیں. یعنی حکارت کے لیے کیڑوں کا ذکر نہیں آیا، یہ بھی یہاں سمجھ لیجئے. یہاں سمجھنے کے اعتبار سے، عقل اور فہم کے اعتبار سے ذکر آیا. ہم تو صرف اس کو حقارت کے معنوں میں لیتے ہیں. اللہ کے نزدیک کوئی مخلوق حقیر نہیں ہے. تبھی تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ کو شرم نہیں آتی وہ مچھر یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے. تو حقیر تھوڑی ہے، ہماری پوری زندگی ان پر منحصر ہے.
بیکٹیریا کے بغیر زندہ رہ سکتے؟ ہماری باڈی کے اندر کیا ہے؟ یہی جو ہے جرمز جو ہیں، جو آرگنزمز ہیں، یہی ہے نا، بیکٹیریا ہے جو ہمارے جسم کے اندر سارے کام کرتے ہیں، کھانا ہضم کراتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو مفید بیکٹیریا، ہم دہی جماتے ہیں بیکٹیریا کے ذریعے، ہم کھویا بناتے ہیں بیکٹیریا کے ذریعے، ہم مٹھائیاں بناتے ہیں، کہ ہماری زندگی کا انحصار ان چیزوں کے اوپر. تو یہ تو ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ. یسٹ کیا ہے؟ زندہ بیکٹیریا ہے، زندہ بیکٹیریا ہے، ڈیڈ نہیں ہے. ہم اس سے یوز کرتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں، تو ہماری زندگی کا بڑا حصہ ہے. لہٰذا یہ حقیر نہیں ہے، اٹ سیلف یہ حقیر نہیں ہے. ریپٹائلز وغیرہ، بیکٹیریا ریپٹائلز میں تو نہیں آتے، لیکن وہ ریپٹائل سے بھی چھوٹا ایک یک خلوی ایک جانور ہے، ایک زندہ باڈی ہے، اور وہ ریپٹائل سے بھی کم ہے زندگی کے اعتبار سے، لیکن وہ بھی حقیر نہیں ہے. تو ریپٹائل تو پھر یا کھلوی نہیں ہے، وہ تو پھر اہم زیادہ یعنی زندگی کی بڑی علامت ہے. تو یہاں اس معنی میں حقیر نہیں کہا گیا، سیکھنے کی صلاحیت کے اعتبار سے کہا گیا.